کیا آپ جانتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی ایسی کیا باتیں تھیں جو بے نظیر بھٹو اپنی بیٹی بختاور سے چھپا لیا کرتی؟ بختاور بھٹو نے ایسے کون کون سے شوق پا رکھے ہیں جن سے تمام پاکستانی لاعلم ہیں؟ جب بختاور بھٹو کے شوہر اور سسرال پر قادیانی ہونے کے الزامات لگے تو اس موقع پر آصف زرداری مولانا فضل الرحمان کو کیا صفائیاں دیتے رہے؟ بختاور بھٹو اور قتل ہو جانے والے نقیب اللہ مسعود کی لو سٹوری میں سچائی بھی تھی یا یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا؟ اور ہاں، سیاست کے گان سے دور ہو کر بختاور بھٹو آج کل کیا کر رہی ہیں؟ تو جناب، آج کی ویڈیو میں بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ یہ سال تھا 1990 کا اور جنوری کی 25 تاریخ تھی۔ اس روز وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ہاں دوسری اولاد پیدا ہوئی۔ پاکستان کے حکمران گھرانے میں آنکھ کھولنے والی بچی چونکہ اپنے ماں باپ کے لیے کسی بخش سے کم نہ تھی، اس لیے اس کا نام بختاور بھٹو رکھا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، بلاول اپنی بہن سے 1 سال اور 4 مہینے بڑے ہیں۔ یاد رہے، بختاور بھٹو کی پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ سے چھٹیاں لی تھیں۔ بختاور کے بچپن کے شروعاتی دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزرے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کیپٹل سٹی اسلام آباد کے ایک انٹرنیشنل اسکول سے حاصل کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں بختاور نے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتایا تھا، میرے بابا جیل میں قید تھے، تب ہماری تمام تر ذمہ داری میری ماں اور نانی کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ میرے والد پر جو ظلم ہوتے رہے وہ ہم بچوں سے چھپائے جاتے۔ انہیں جیل کی کھولی میں ایک چھوٹا سا فریج رکھنے کی اجازت تک نہ ملی تھی کہ جس میں وہ انسولین کی ادویات رکھ سکیں۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی سب سے بڑی بیٹی بختاور علی بھٹو پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے وقت 9 برس کی تھی۔ مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے فوری بعد بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے دبئی شفٹ ہو گئی۔ دبئی میں رہتے ہوئے بختاور اپنے بھائی بلاول کے ساتھ یہاں کے مشہور تعلیمی ادارے راشد پبلک اسکول میں پڑھتی رہیں۔ بختاور بھٹو نے اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں انگلش میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی اور شاہ نواز بھٹو کی بھانجی بختاور بھٹو کا سارا خاندان ہی سیاست کرتا رہا ہے، لیکن انہوں نے خود کو پولیٹکس سے دور رکھا ہوا ہے، تاہم وہ سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اگر کوئی بختاور بھٹو کو ممی ڈیڈی یا برگر سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جیسے بلاول تائیکوانڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہیں تو ان کی بہن بھی زبردست باکسر ہیں، اور وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ مکہ مار کر اپنے مخالف کا جبڑا توڑ سکیں۔ 30 جنوری 2021 کو ان کی شادی محمود چودھری سے ہوئی۔ بختاور بھٹو کا نکاح ضلع ٹھٹر سے تعلق رکھنے والے روحانی شخصیت الحاج غلام محمد صاحب المعروف بابا سائی نے پڑھایا اور وہ اپنے پیا گھر چلی گئیں۔ یاد رہے، آصف زرداری کے داماد محمود چودھری کا تعلق پرانے لاہور سے ہے۔ ان کے والد محمد یونس چودھری 70 کی دہائی میں پاکستان سے متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹیشن کا بزنس شروع کیا۔ محمود چودھری اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ وہ UAE میں 28 جولائی 1988 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ وہ برطانیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ بختاور بھٹو کے شوہر محمود چودھری اس وقت ابو ظبی میں کنسٹرکشن، ٹیکنالوجی اور بینک کاری کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ بختاور بھٹو کی منگنی کے موقع پر سوشل میڈیا پر ان کے لاز کے حوالے سے طرح طرح کے دعوے سامنے آئے تھے۔ تب ایسا کہا جاتا رہا کہ ان کے سسرال کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے۔ محمود چودھری کے والد یونس چودھری کو قادیانی ہونے پر پاک فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ شخص امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے اپنی بزنس امپائر قائم کی۔ یونس چودھری نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے لگا کر امریکی شہر ٹیکساس کے شہر بوسٹن میں ایک قادیانی عبادت گاہ بھی بنائی ہے، جس کا نام بیت السمی ماسک ہے۔ خیر، بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب من گھڑت اور فیک سٹوریز تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا، تب اس ایشوز پر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد میں لیا تھا۔ 10 اکتوبر 2021 کو آصف علی زرداری نانا بنے اور بختاور بھٹو کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بختاور نے اپنے فرزند کا نام اپنے دادا حاکم علی زرداری کی نسبت سے میر حاکم محمود چودھری رکھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے۔ آج سے چند مہینے قبل
बख्तावर ने अपनी 32वीं सालगिरह मनाते हुए एक मज़ाहिया वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल तब देखने को मिली जब बख्तावर ने अपनी उम्र कम बताने के लिए केक पर लगे 32 के हिस्से को बदलकर 23 कर दिया। कैमरे की दूसरी जानिब मौजूद उसके शौहर ने केक पर सालगिरह दुरुस्त करते हुए 32 किया तो बख्तावर ने दोबारा उसे 23 कर दिया। आपके इल्म में होगा, आसिफ अली ज़रदारी के आबाई शहर नवाब शाह का नाम बदलकर बेनज़ीराबाद रखा गया है। बेनज़ीराबाद में बख्तावर भुट्टो के नाम से लड़कियों का कैडेट कॉलेज बनाया गया है, जहां सैकड़ों बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। बख्तावर भुट्टो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। उनका शुमार ट्विटर वायरस में होता है और वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं। बख्तावर भुट्टो के ट्विटर पर 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो नौजवानों के मकबूल तरीन सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, जहाँ उनके 4,20,000 फॉलोअर्स हैं। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फैमिली की तस्वीर शेयर करती रहती हैं। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि बख्तावर भुट्टो के बेटे मीर हाकिम महमूद चौधरी, जिसकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई, उनके नाम से भी इंस्टाग्राम अकाउंट मौजूद है, जहां उनके 20,000 फॉलोअर्स हैं। बख्तावर अपने बेटे के इंस्टा पर उनकी तस्वीर लगाती रहती हैं। बख्तावर अपनी शादी से कबल रौ अनवार के हाथों मारे जाने वाले नकीबुल्लाह मसूद के हवाले से भी सोशल मीडिया पर डिस्कस की जाती रही हैं। एंकर पर्सन जमील फारूकी ने 2018 में अपने एक कॉलम में एक स्टोरी लिखी थी, जिसके मुताबिक नकीबुल्लाह मसूद के सिंध के मारूफ सियासी शख्सियत की बेटी से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से पुलिस को उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि मॉडल जैसा दिखने वाला नकीबुल्लाह मसूद एक अहम सियासी रहनुमा की बेटी से इश्क कर बैठा था, जबकि लड़की भी उस पर फिदा थी। जमील फारूकी ने लिखा था, मॉडलिंग में दिलचस्पी रखने वाले नकीबुल्लाह मसूद और उन मोहतरमा ने बहुत जल्द शादी करने का भी प्लान बनाया हुआ था, लेकिन एक मौके पर नकीबुल्लाह का कहना था कि मुझे डर लग रहा है। एक डर तो बीवी बच्चों की तरफ से है, दूसरा डर तुम्हारे घर वालों का है। ऐसे में दोनों की फ़ोन कॉल्स ट्रेस होती रहीं और फिर एक रोज़ एसएसपी मलिर राव अनवार के हुक्म पर सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने नकीबुल्लाह मसूद को होटल से बाहर से उठाया और उसको ठिकाने लगा दिया। वाज़ेह यह रहे कि अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची, जिसने पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में कई तरह के दावे किए थे, उनमें से एक दावा ये भी था कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की बड़ी साहबजादी और राव अनवार के हाथों पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले शख्स नकीबुल्लाह मसूद के माबैन मुआशका था और दोनों आपस में खुफिया मुलाकातें भी किया करते थे। सिंथिया रिची की इस ट्वीट के बाद जमील फारूकी का कहना था कि अब अमरीकी ब्लॉगर बोली है तो ये इस बात की तस्दीक है कि मेरे कॉलम में छपने वाली स्टोरी बिल्कुल दुरुस्त थी। अमरीकी सहाफ़ी को तहकीकात में 2 साल लगाने पर 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। अल्लाह हामी व नासिर।